ایک اچھا موسم بھی خدا نے میں دیا ہے کہ یہ بھی خدا کی برکت ہے، اس اچھے موسم میں ہم خدا کے کلام کو سن سکیں اور خدا کے حضور آ سکیں۔ آج جو میں نے مضمون آپ کی خدمت میں رکھا ہے وہ خدا کی برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کی برکت کے لفظ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں، تو بھی ہم اس بات پر کوشش کریں گے کہ اور احسن طریقے سے سیکھ سکیں۔ لفظ برکت یونانی زبان میں اور عبرانی زبان میں یہ ملتا جلتا لفظ ہے، جس کے لیے لفظ برکہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے معنی دو طرح سے، برکت کے معنی دو طرح سے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی لغت کو دیکھیں گے یا قاموس کتاب کو پڑھیے جو بائبل مقدس کے بارے میں لغت کا کام کرتی ہے، اس میں اگر آپ پڑھیں گے تو اس لفظ کے دو معنی آپ کو ملیں گے۔ ایک معنی ہے بڑھنا، کسی چیز کا بڑھایا جانا، اور دوسرا معنی ہے دعائے خیر، کسی کے لیے خیر کی دعا کرنا۔ تو آج ہم خدا کی برکت کے تعلق سے دو چیزیں ہم دیکھیں گے۔ جو میری مرکزی یا سندی آیت ہوگی وہ تیسری آیت ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ آمین۔ اور خدا نے 7ویں دن کو کیا دی؟ برکت دی۔ یہ الفاظ ہیں جو مقدس موسیٰ پیدائش کی کتاب میں لکھتے ہیں۔ جب کوئی بیماری یا مشکل، پریشانی، خوراک کی کمی، غربت اور اس طرح کی تمام لعنتوں کا جب ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں برکت کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم جان پاتے ہیں کہ صحت کتنی خدا کی بڑی عظیم برکت ہے۔ جب مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم خوشحالی کے بارے میں جان پاتے ہیں کہ خوشحالی خدا کی طرف سے کتنی بڑی برکت ہے۔ جب ہم کسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خوشی کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خوشی کتنی بڑی خدا کی بلیسنگ ہے۔ تو یہ تمام ایسی باتیں ہیں جن کی ضد برکت ہے اور برکت کی ضد لعنت ہے۔ جب آپ استثناء کی کتاب کو پڑھیں گے تو جب پہاڑوں کے اس باز کو جو خدا نے 28ویں باب کے اندر مقدس موسیٰ کے ذریعے سے فرمایا، تو یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل بن جاتے ہیں، جس میں یہ کہا کہ اگر کوئی خدا کی عبادت نہیں کرتا تو وہ جماعت میں سے کاٹ دیا جائے اور اس پر لعنت ہو۔ اور اسی مطلب میں اگر آپ پڑھیں گے کہ اگر کوئی والدین کو برا بھلا کہے تو اس کے بارے میں یہی لکھا ہے، یعنی اس پر لعنت ہو، اسے جماعت میں سے کاٹ دیا جائے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جو موسیٰ کے پہاڑ باز کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کہ برکت کے ساتھ، جہاں پر جماعت کو یہ کہا گیا کہ جماعت میں سے ہر کوئی شخص بلند آواز سے خدا کی برکت کے لیے شکر ادا کرے، وہاں پر لعنت کے لیے بھی الفاظ دہرائے گئے تاکہ لوگوں کو علم پڑ سکے کہ کون سی ایسی بری باتیں ہیں، ایسے برے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان لعنت حاصل کرتا ہے، اور کون سے اچھے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان برکت حاصل کرتا ہے۔ میرے جو دعائے خیر خدا کی برکت، اس کے تعلق سے دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلی بات کہ جب آپ ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے اس دن کو برکت دی، 7ویں دن کو برکت دی، تو یہ ہمارے لیے عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔
6 دن خدا نے حکم دیا کہ انسان محنت کرے، جتنی محنت وہ کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن 7ویں دن خدا کا آرام کا دن ہوگا، اس میں خدا کی عبادت کرے اور عبادت کے ذریعے سے خدا اس کو برکت دے گا۔ اور جب آپ استثناء کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر ان باتوں کا ذکر ملے گا۔ اس کے ساتھ خروج 20واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے خدا تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ تو یہ برکت خدا کن کن چیزوں پر دیتا ہے، پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے۔ خدا تمام مادی چیزوں پر برکت دیتا ہے۔ جب آپ مقدس آدم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ تمام ان پرندوں کے نام رکھتا ہے، تمام ان جانداروں کے نام رکھتا ہے، اور جو آدم نے کہا خدا نے انہی الفاظ کو برکت میں تبدیل کر دیا۔ خدا نے اسی خصوصیات کے اندر ان جانوروں کو برکت دے دی۔ آسمان پر خدا نے برکت دی۔ آسمانی جو چیزیں ہیں، مثلا ستارے ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ تمام تر آسمانی چیزوں کا ہمیں انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہی ہمارے لیے برکت ہے۔ بارش کا ہونا، سورج کی روشنی میں فصلوں کا پکنا، چاند کی روشنی سے زمین کو ٹھنڈک کا ملنا، یہ وہ برکات ہیں جو خدا انسانوں کے لیے نازل کرتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے بندوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ان کو برکت دی، تو ابراہم کی زندگی پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پہلا شخص جو خدا پر ایمان لے کر آیا وہ ابراہم ہے، اور خدا نے ابراہم کو برکت دی اور اسے اولاد جیسی برکت دی۔ اس سے اسحاق پیدا ہوا، اس کے بیٹے اسحاق کو خدا نے برکت دی، اور پھر اس نسل میں سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے، اور یہ 12 بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ یعقوب کی نسل بنی اسرائیل قوم ٹھہری، 12 قبیلے برکت حاصل کرتے رہے، اور خدا نے ان کو برکت دی کہ وہ بڑھیں، ترقی کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جائیں، تب بھی خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ خدا نے برکت دینے کے ساتھ ایک وعدہ مقدس موسیٰ کی وفات کے بعد یشوع سے کیا تھا، اور وہ یہ کیا تھا کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں کیا کروں گا؟ تجھے برکت دوں گا۔ وہ ملک کنعان تک پہنچا، خدا نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا۔ ہم جس جگہ پہ چلے جائیں، ہم جس جگہ پر رہائش اختیار کر لیں، ہم جیسے حالات میں بھی ہوں، خدا اسی حالات میں اسی مقام پر آپ کو برکت دے گا۔ مقدس یعقوب کے سفر کو پڑھے تو خدا نے اسے برکت دی، اور خدا سے اس نے دعا کی، اور دعا یہ تھی کہ تو میرے سفر کو مبارک کرے، مجھے سلامتی بخشے، اور پھر میں اپنے ملک میں واپس جاؤں، اپنے خاندان میں واپس جاؤں، تو میں تیری برکت کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو خدا نے اسے برکت دی۔ اسی طرح سے ہم مقدس موسیٰ کے جب استثناء 33واں باب پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت سے، تو اپنی وفات سے پہلے مقدس موسیٰ نے پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے ان کو جمع کر کے برکت کی دعا دی، اور وہاں پر لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ نے دعائے خیر دی۔ دعائے خیر میں اس نے پوری قوم کے لیے برکت چاہی۔ یہ برکت نہ صرف مادی تھی بلکہ روحانی برکت تھی۔ اور مقدس داؤد کے نزدیک برکت کیا ہے؟ جب زبور 95 کی 6 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، آؤ خدا کے حضور جھکے اور اسے سجدہ کریں
اور پھر برکت کے لیے جو الفاظ ہیں وہ یہ لکھے ہیں، اس کے حضور گھٹنے ٹیکے۔ ظہور 95 کی 6 آیت، اس کے حضور گھٹنے ٹیکے۔ یہ گھٹنوں کا ٹیکنا اور اس کے جو سجدہ کرنا، یہ بھی برکت کی بات ہے۔ یہ برکت کے الفاظ کے معنوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک اونٹ اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے بیٹھتے وقت، اسی طرح سے برکت کے معنی بھی انہی الفاظ میں دیے جاتے ہیں۔ میرے تو دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ برکت کیا ہے؟ یہ دعائے خیر ہے۔ یہ اولاد کو دعائے خیر دینا، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بادشاہوں کے دور میں جب بادشاہ اپنی رعایا کے لیے برکت چاہتے تھے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ، دین کے بزرگ جو ہوتے تھے وہ برکت چاہتے تھے۔ جب موسوی شریعت آ گئی تو خدا نے کاہنوں کے لیے بھی یہ الفاظ رکھے کہ وہ برکت لوگوں کے لیے چاہے۔ اس کے لیے خاص حوالہ جو آپ دیکھ سکتے خدا کے کلام میں سے، جس میں خدا کے لوگوں نے، خدا کے خادموں نے برکت کے الفاظ کہے، اور یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک بڑی پاورفل پریئر ہے جو ہمیں خدا کے کلام میں نظر آتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس دعا کے اوپر بھی غور کریں۔ گنتی کی کتاب اور اس کا 6واں باب، گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں سے میں پڑھوں گا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کیا کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان ہو، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ یہ خدا کے خادموں کے ذریعے سے خدا برکت دیتا ہے۔ خدا برکت دیتا ہے بنی اسرائیل قوم کو، خدا برکت دیتا ہے ایمانداروں کو، خدا برکت دیتا ہے کاہنوں کو۔ یہی سبب ہے کہ ہم خدا کے خادموں سے برکت کے لیے دعا کرواتے ہیں، کیونکہ خادموں کو خدا نے اختیار بخشا کہ وہ کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے برکت کریں، ان کے لیے برکت چاہیں۔ اور یہاں پر جو حوالہ پڑھا گیا، یہ ہارون کے بیٹے لاوی کے گھرانے کو یہ خدا نے اختیار دیا کہ وہ خدا کی ذات کے بعد خدا کے کاہن، خدا کے لوگ، عوام کے لیے، رعایا کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے برکت کریں۔ اور یہ برکت کے الفاظ پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے دہرائے جاتے تھے، اور یہ خوبصورت دعا جو خدا نے ان کو سکھائی اس زمانے میں، جیسے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا ربانی سکھائی، اسی طرح سے خدا نے لاویوں کو، کاہنوں کو برکت کے لیے یہ دعا سکھائی اور کہی مقدس موسیٰ کے ذریعے سے کہ خدا تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ یہ بے شک چھوٹی دعا ہے، لیکن یہودی معاشرے کے اندر بڑی پاورفل ہے۔ یہ یہودی معاشرے میں خدا کی آیت کو، خدا کے بیان کو عکاسی کرتی ہے، خدا کی بلیسنگ کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا کس طرح سے انسانوں کو برکت دیتا ہے۔ میرے جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی برکت سے واقف، اور یہ برکت جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ کس طرح سے ہمیں نمونے پہنچتے ہیں۔ جب طوفان نوح کا ذکر پڑھتے ہیں تو گھر کا جو سربراہ ہوتا تھا، پرانے عہد نامے میں ذکر کیا گیا ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے وہ
مثلاً اولاد کو برکت دینے کا اختیار والد کو دیا گیا ہے، بزرگوں کو دیا گیا ہے۔ بزرگ جو ایک والدین کا درجہ رکھتے ہیں، ایک والد کا درجہ رکھتے ہیں، ان کو یہ برکت دی گئی ہے اور اختیار دیا گیا ہے۔ جیسے اسحاق اپنے بیٹے یعقوب کو برکت دیتا ہے، یہ الفاظ اس کے لیے بڑے اہم ہیں، کیونکہ خدا نے اسحاق کو یہ قوت دی کہ بطور باپ یعقوب کو برکت دے۔ اسی طرح یعقوب نے اپنی اولاد کو برکت کی دعا دی۔ پھر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے ایک والد کا برکت چاہنا بڑا اہم روحانی طور پر معنی رکھتا تھا۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ خدا کے خادمین، کاہن جو تھے، لاوی جو تھے، وہ برکت چاہتے تھے۔ پھر دوسرے درجے پر ایک والد اپنے والدین بچوں کے لیے جو ہے برکت چاہتے تھے۔ تیسری اہم بات جو برکت کی ہے کہ بڑے بھائی جو ہوتے تھے، جو بڑے بھائی اپنے خاندان میں چنے جاتے تھے، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ برکت چاہے، اور یسوع مسیح نے اس برکت کو بڑا آسان کر دیا، بڑا سکھانے کے تعلق سے عام کر دیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے برکت چاہو۔ میرے تو برکت جو ہے یہ دعائے خیر ہے، یہ دعا دینا ہے، کسی کے لیے اچھا چاہنا ہے۔ خدا ہر ایک انسان کے لیے اچھا چاہتا ہے، ہر انسان کے لیے برکت چاہتا ہے، اور یہ برکت ہر شخص کو ملتی ہے جو خدا کے نزدیک رہتا ہے۔ آئیں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے تاکہ ہم برکت کے ان معنی کو سیکھ پائیں، سمجھ پائیں۔ جب آپ رومیو کا خط پڑھیں گے تو یہاں پر رومیو کے خط کے 15ویں باب میں جب مقدس پالوس رسول یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف اتھینے میں آئے، بیریا میں آئے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یروشلم میں بھی آ کر خدا یسوع مسیح کی خدمت کرے، اور یروشلم کے جو مسیح ہیں، مثلا مقدونیہ اور اخینے، یہاں کے لوگوں کو بھی صلیب کا پیغام پہنچائے، تو وہاں پر وہ ان لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، رومیو کا 15واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ جب کسی کے گھر میں جاتے تھے، ایماندار جو اعمال کی کتاب کے ایماندار ہیں، جو خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی پیروی کی ہے، وہ جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو وہ برکت، کامل برکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ خدا کی برکت، اس سے مراد خدا کی طرف سے دی گئی برکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کسی کے گھر میں بھی جاتے ہوئے برکت کی دعا دیتے، ان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے اور اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے تھے۔ میرے جو نئے عہد نامہ میں بھی خدا یسوع مسیح نے برکت کے، خدا کی برکت کے اس تصور کو اور زیادہ نمایاں کیا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ لوکا کی انجیل دیکھیں گے تو لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 50ویں آیت کو، تو آسمان پر جانے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے برکت چاہی، ان کو اکٹھا کیا، ان سے بات چیت کی، کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد ان کو برکت کی دعا دی۔ اسی کے ساتھ جب آپ متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں گے تو یہاں پر یسوع مسیح نے ثابت کیا کہ خدا انسانوں کو برکت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جب خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کی گئیں تو خدا یسوع مسیح نے انہیں اٹھایا، ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف متوجہ ہو کر دعا دی، اور ان روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت چاہی، اور 5000 سے زیادہ لوگوں نے اس سے سیر ہوئے۔ میرے تو یہ تمثیل، یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ
خدا ہمیں برکت دیتا ہے، وہ ہماری چیز کو، ہماری خوراک کو بڑھانے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اسی طرح جب آپ متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو بچوں کے تعلق سے بھی خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے۔ لیکن جب اوپر کے بیان کو پڑھیں گے، آیت کو پڑھیں گے، تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے ان پر ہاتھ رکھے اور بچوں کو برکت دی۔ تو برکت خدا یسوع مسیح نے بچوں کو بھی دی، بڑوں کو بھی دی، جو اس کے پیروکار تھے ان کو بھی برکت دی، ان سے بھی کہا کہ تمہارے لیے برکت ہو، سلامتی۔ پھر ایمانداروں کو اخلاقی اور روحانی تعلیم دیتے ہوئے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے کیا کرو؟ برکت چاہو، یعنی ان کی ترقی ہو، ان کی بڑھوتری ہو، وہ خوشحالی کی طرف جا سکے۔ اور خدا یسوع مسیح نے ہمیں برکت کی دعا دینے کا یہ فضل بخشا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی دنیا میں ہر ایک ایماندار اختیار رکھتا ہے کہ وہ خدا کی برکت کو رسیو کرے اور دوسروں کے لیے بھی وہ برکت چاہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو یسوع کے پاس آتا ہے، جو خدا یسوع پر ایمان لاتا ہے، وہ برکت حاصل کرے۔ میں زبور 95 کی طرف جاتے ہوئے اس ہفتے میں جو آج آپ کے لیے ایک تصور رکھنا چاہتا ہوں، جو خیال پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر چرچ میں بیٹھ کر دعا کی ہوگی، آپ نے کسی چیئر پر بیٹھ کر دعا مانگی ہوگی، آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے بستر پر بیٹھ کر دعا مانگی ہوگی۔ لیکن جب ہم زبور 95 کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، تو خدا کا کلام یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ گھٹنوں کے بل ہو کر اس کو سجدہ کرتے ہوئے دعا کریں۔ جب آپ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے برکت چاہیں گے تو یقیناً اس کا اثر نہ صرف آپ اپنے خاندان میں دیکھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اس کے گہرے اثر کو اور مفہوم کو سمجھ پائیں گے۔ میرے جو زبور 95 داؤد کی ایک خوبصورت خدا کے حضور اقرار ہے کہ آؤ ہم اسے سجدہ کریں اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں۔ میرے جو جب ہم گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور برکت چاہتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے خاندانوں پر ضرور ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کے لیے گاڈ بلیس یو کہتے ہیں یا خدا کے الفاظ کو دہراتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، تو میرے جو یہ اتنے پاورفل پریئر ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک کہانی سنی، اس کہانی میں کسی شخص نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جھگڑے کا معاملہ تھا اور بحث تکرار ہوتی ہوتی یہ جھگڑے کا معاملہ بن گیا، اور جب ایک ایماندار نے یہ کہا کہ جاؤ آپ یہاں سے چلے جاؤ، مجھے غصہ آ رہا ہے، میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور کہا کہ خدا آپ کو برکت دے، تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا یہ کہنے کے بعد، اور تھوڑی دیر کے بعد جو لڑائی کر رہا تھا اس شخص کو احساس ہوا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، اس کے اندر ضمیر جاگا، اس نے کہا بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ اس طرح سے بہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، مجھے آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس شخص نے اسے معاف کر دیا، اور جب یہ کہا کہ خدا آپ کو برکت دے، دونوں میں صلح اور سلامتی قائم ہو گئی۔ میرے جو بتانا یہ چاہتا ہوں اس کہانی سے، اس واقعے سے، کہ جب ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے ہیں، جب ہم یہی کہہ دیتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، تو ہماری زندگیوں میں اس دعا کے، اس الفاظ کے، اس جملے کے گہرے اثرات جو ہیں وہ خدا مرتب کرتا ہے، ہماری زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غصہ ناراضگی بن بھی جائے، جب آپ کسی کے لیے برکت چاہتے ہیں، خدا کے حضور برکت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ دعائے خیر ہے، اور دعائے خیر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلح
ممکن ہو جاتی ہے، آپ کا غصہ جاتا رہتا ہے، اور آپ کے اندر ایک حقیقی اطمینان جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی برکت کو ریسیو کریں، ہم اس کی برکت کو جانیں، اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دیں۔ پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں بھی خدا نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اور یہی الفاظ آپ کے لیے چاہوں گا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ میرے جو خوب محنت کریں، 6 دن خوب محنت کریں، جتنی آپ محنت کر سکتے ہیں، لیکن 7ویں دن خدا نے برکت کا دن ہے، اس کو نامس کریں، اس دن کو اہمیت دیں۔ اور ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم خدا کے گھر نہیں جاتے، ہم خود ہی دعا کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا نے اپنے خادموں کو یہ اختیار دیا کہ وہ دوسروں کے لیے برکت چاہیں۔ میرے جو خدا کا کلام ہماری زندگی میں اسی طرح سے پورا ہوتا ہے کہ خدا نے اس دن کو برکت دی ہے۔ اپنی برکت کو لینے کے لیے خدا کے گھر ضرور آئیں۔ جو بہن بھائی نہیں آ سکتے ان کے لیے بھی، جن کو آپ جانتے ہیں، جب دعا کریں تو ان کے لیے برکت چاہیں کہ خدا ان کو برکت دے، چاہے کسی پریشانی کے باعث نہیں آ سکے یا کسی مشکل کے باعث نہیں آ سکے۔ اگر آپ جانتے ہیں ان کی پرابلم کو تو آپ ان کی پرابلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آئے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا ان کے جو دعا کریں، خدا ان کے جو اس بات کے لیے ہم دعا کریں کہ خدا ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر خدا کی برکت کی اہمیت ہے، خدا کے کلام کی آواز کی اہمیت ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس برکت کو ریسیو کریں۔ خدا کی شکر گزار ہیں، ہم خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کے لیے اپنے دل کھولے کہ خدا اپنی آسمانی برکت کو آپ پر نازل کرے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ میں برکت کی کمی ہے، آپ برکت کے صحیح طور پر معنی کو نہیں جان پاتے، نہیں سمجھ سکے، تو خدا سے مانگیے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح سے کامل طور پر آپ کو بلیس کرے۔ اس کی بلیسنگ، اس کی نعمتیں، اس کی برکات مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور بالخصوص ہم خدا کی ان برکات کے لیے بھی شکر ادا کریں جو شاید ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم جانتے ضرور ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے۔ خدا کے ضرور ہم ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں، اور جب ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں گے تو آپ خدا کے کلام کو پورا کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر مانگیں گے تو خدا کی اس برکت کو حاصل کریں گے جو آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خدا کی حمد کرتے ہوئے، خدا کی تعریف کرتے ہوئے ہم اپنے دلوں میں دعا کریں، کیونکہ خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ اسی لیے یہاں پر موجود ہے تاکہ وہ آپ کو برکت دے۔ وہ آپ کے نام سے واقف ہے، وہ آپ کے چہرے سے واقف ہے، آپ کے دل اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے برکت۔ ہم اس نازیہ خاندان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، خدا کی شکر گزار کریں۔ خدا کا خدا باپ جی اب کے بادشاہ سلامتی کے شہزادے آسمانی باپ آسمانی پتا خدا کا